الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام والصلاة والسلام على نبيه الذي استنقذنا به من عبادة الأوثان والأصنام وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ورضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا غریبا یا رسول اللہ غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جستوں حبیبم بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں کھربوں کے حساب سے بغیر کسی وقفے کے لگاتار درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام، کہ جن کے تصدق میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں ان گنت بے شمار لاتعداد نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ معزز اور محترم سامعین، جان کائنات جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے دو پہلو ہیں۔ ایک ہے آپ کی سیرت مبارکہ اور ایک ہے آپ کی صورت مبارکہ۔
سیرت کے لیے قرآن کریم فرقان حمید نے اتباع اور اطاعت کے لفظ استعمال فرمائی۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، محبوب اپنی امت سے فرما دیجئے اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی علامت یہ ہے کہ میری اتباع کرو۔ اگر تم میری اتباع کرو گے تو یہ دلیل ہوگی کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ تو قرآن کریم نے اطاعت کے لیے، سیرت کے لیے اطاعت اور اتباع کے الفاظ استعمال کیے۔ سیرت مبارکہ یہ لازم ہے، سیرت کا چرچا بھی لازم ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ جو اس دنیا میں ہے وہ ہے 63 برس۔ 40 برس اظہار نبوت سے پہلے کے ہیں اور 23 برس اظہار نبوت کے بعد کے ہیں۔ اور اظہار نبوت کے بعد کے 23 برس دو جگہ پر تقسیم ہیں، 13 برس مکی ہیں اور 10 برس مدنی ہیں۔ پہلے جو 40 برس کائنات ارض و سما اور اس زمین کے اوپر میرے آقا نے گزارے، ان میں حضور نے تبلیغ نہیں فرمائی۔ ان 40 برسوں میں میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے اپنی ذات کو پیش کیا۔ اور ذات کو اس طرح پیش کیا کہ اپنا معاشرہ دیکھ لو اور مجھے دیکھ لو۔ حسن و جمال دیکھ لو اور مجھے دیکھ لو۔ گویا وہ 40 برس حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذات کو پیش کر کے حق کی طرف خاموشی سے بلایا، اور اگلے جو 23 برس ہیں اس میں باقاعدہ عملی طور پر حضور نے تبلیغ فرمائی۔ اب میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ دو ہیں، ایک ہے آقا کریم کی سیرت پاک اور ایک ہے حضور کی صورت پاک۔ سارا ایک سال آپ سیرت کا تذکرہ کرتے رہیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن ایک
جگہ ایسی آنی چاہیے جہاں سورت کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیرت تبھی اپنائی جاتی ہے جب دل میں محبت ہو، اور اگر دل میں محبت نہیں ہے آپ کسی طریقے سے بھی سیرت کو اپنا نہیں سکتے۔ اور محبت پیدا کرنے کے لیے سورت کا تذکرہ لازم ہے۔ اگر سورت کا تذکرہ نہ کیا جائے تو سیرت کبھی بھی پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ سیرت کی طرف راغب کرنے کے لیے، سیرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، سیرت سے جوڑنے کے لیے سورت کا تذکرہ مقدم ہے۔ یہی وجہ ہے علل اعلان چیلنج ہے، قرآن کریم نے حضور کی صورت کو زیادہ بیان کیا، سیرت کو کم بیان کیا۔ قرآن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کم ملے گا، قرآن میں سورت کا تذکرہ زیادہ مل رہا ہے۔ آپ ذرا ترتیب سے قرآن پڑھتے جائیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ اب سورہ حجر کے اندر اللہ جل سبحانہ و تعالی کیا فرما رہے ہیں؟ لَعُمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ کفار آپ کی بات کو نہیں مان رہے، کفار آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے، کفار آپ کی باتوں پر توجہ نہیں دے رہے۔ محبوب اللہ کو آپ کی عمر کی قسم، لَعُمْرَكَ، محبوب اللہ کو آپ کی عمر مبارک کی قسم۔ اب عمر مبارک کی قسم، جبکہ اصول یہ ہے، فقہ کی تمام کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اگر کوئی کہتا ہے ماں کی قسم، اگر کوئی کہتا ہے بہن کی قسم، اگر کوئی کہتا ہے مجھے زمین کی قسم، اگر کوئی کہتا ہے مجھے مسجد کی قسم، اگر کوئی کہتا ہے مجھے کعبۃ اللہ کی قسم، تو تمام ائمہ فقہا کے نزدیک اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں، یہ قسم معتبر نہیں ہوگی۔ اگر یہ شخص قسم اٹھانے والا قسم توڑ دیتا ہے، اس پر کوئی جرمانہ نہیں، قسم صرف اللہ کے نام کی جائز ہے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم جائز۔ باقی تمام قسمیں جو آپ لوگ اٹھاتے ہیں، اس پر اگر آپ قسم کو توڑتے ہیں کوئی جرمانہ نہیں، لیکن اگر اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر آپ توڑتے ہیں تو پھر اس پر شرعی اور قرآن کا حکم یہ ہے کہ اگر قسم پوری نہیں کی، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو لباس دے، یا پھر کیا کرے، وہ 10 روزے رکھے۔ قرآن کریم نے اس کے لیے باقاعدہ سزا کا اعلان کیا، پارہ نمبر 7 میں۔ اب اللہ کا اصول کیا ہے کہ اللہ کے نام کی قسم کے علاوہ اور کوئی قسم جائز نہیں ہے، لیکن اللہ خود کیا کر رہا ہے؟ لَعُمْرَكَ، محبوب تیری عمر کی قسم۔ اللہ حضور کی عمر کی قسم کھا رہا ہے، لَعُمْرَكَ، محبوب تیری عمر کی قسم۔ اب عمر کا تعلق سیرت سے نہیں ہے، صورت کے ساتھ ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟
یاسین والقرآن الحکیم، مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ اعلان سیرت کے لیے نہیں ہے، یہ سورت کا اعلان ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ تعلق صورت کا ہے، سیرت کا نہیں ہے۔ چہرے کے حسن کی قسم، زلفوں کی قسم کا تعلق یہ صورت کے ساتھ ہے، سیرت کے ساتھ نہیں ہے۔ واقعہ معراج کائنات کا سب سے عظیم واقعہ ہے۔ آدم سے لے کر تا قیام قیامت کائنات کے سبے پر ایسا واقعہ دوبارہ نمودار ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا جتنی مرضی ترقی کر لے، ہواؤں کو جتنا مرضی مسخر کر لے، بلندیوں کو جتنا مرضی طے کر لے، دنیا کی تمام سواریاں اپنی رفتار میں جتنی مرضی تیز کر لی جائیں، لیکن واقعہ معراج کی کاٹ قیامت تک نہیں آئے گی۔ اور اللہ نے واقعہ معراج بیان کرنے کے لیے شروع دیکھیے کہاں سے کیا، والنجم اذا ہوا، قسم ہے مجھے محمد ستارے کی، اذا ہوا، جو اتنی تیزی سے گیا اور واپس آیا۔ ما دل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہویٰ، ان ساری چیزوں کا تعلق صورت کے ساتھ ہے، سیرت کے ساتھ نہیں۔ قرآن کریم نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کا تذکرہ سب سے زیادہ کیا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے چادر کو اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، چادر لپیٹ کر لیٹ جانے والے۔ اب مجھے بتائیے اس میں سیرت کا کون سا پہلو ہے؟ ہمیں یہ حکم تو نہیں ہے کہ جب بھی لیٹو چادر لپیٹ لیا کرو، جب بھی لیٹو چادر اوڑھ لیا کرو، ہمیں یہ حکم نہیں ہے۔ اس میں سیرت کا کوئی پہلو نہیں ہے، یہ سرکار کی صورت کے تذکرے، یہ حضور کی صورت کے تذکرے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، حدیبیہ میں جب بیعت ہو رہی تھی تو اللہ نے صحابہ کو تسلی دینے کے لیے کیا فرمایا؟ کتنے خوش بخت ہو، کتنے خوش نصیب ہو، نیچے صحابی کا ہاتھ، اوپر میرے آقا اپنا دستے مبارک رکھتے اور بیعت فرما رہے تھے۔ اللہ نے حدیبیہ میں ہی قرآن بھیجا، قسمت والو نازاں ہو جاؤ، نیچے تو ہاتھ تمہارا تھا، اوپر محمد کا نہیں رب کا ہاتھ تھا۔ قرآن نے کہا یہ سیرت نہیں ہے، یہ صورت ہے۔ اللہ کو وہ ہاتھ کتنا پیارا لگا، وہ گورا گورا ہاتھ اللہ کو کتنا پیارا لگا کہ اللہ نے اپنا ہاتھ فرما دیا۔ بدر کا معرکہ شروع ہونے لگا، 313 مقابلے میں 1000، اور یہ بے سر و سامان اور وہ مسلح، وہ پوری تیاری سے آئے ہیں اور یہ حضور کے بھروسے پر گئے۔ وہ تلواریں لے کر آئے اور ان کے ہاتھوں میں کھجور کی شاخیں ہیں، ڈنڈے بھی نہیں ہیں مضبوط، لوہے کے سریے راڈ بھی نہیں ہیں، اور شاخ تلوار کے مقابلے میں حیثیت کیا رکھتی ہے؟ اور وہ سواریوں پر ہیں اور یہ پیادل ہیں۔ سرکار نے کیا کیا؟ ریت کی مٹھی بھری، مٹھی بھر کر کافروں کی طرف پھینکی۔ صحابہ کو یقین ہو گیا فتح ہماری ہے۔ حضور نے ریت کی مٹھی پھینک کر اعلان فتح گویا کیا ہے۔ اللہ کو حضور کا یہ عمل کتنا پسند آیا؟ اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی،
محبوب یہ تو نے نہیں پھینکا، یہ تو رب نے پھینکا ہے، قرآن کہہ دیا، یہ آپ نے نہیں پھینکا، یہ اللہ نے پھینکا ہے۔ اب یہاں میں اگر آپ کو ایک لمحے کے لیے ٹھہراؤں تو اب اللہ نے پھینکا، اب تین چیزیں اللہ کے لیے ثابت کرنی پڑیں گی۔ پہلی چیز کیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، دوسری چیز کیا اللہ اس وقت بدر میں آیا، تیسرا کیا اللہ نے مٹھی بھری، اور چوتھا کیا اللہ نے پھینکی۔ تو قرآن تو تبھی سچا ہوگا نا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ چار چیزیں جتنی دیر تک ثابت نہیں کرو گے اتنی دیر تک اللہ کا قرآن سچا نہیں ہو سکتا۔ کہ پہلے مٹھی کے لیے اللہ کا ہاتھ ثابت کرنا پڑے گا، اللہ کا ہاتھ ثابت کرو گے تو پھر اللہ کو بدر میں ثابت کرنا پڑے گا، پھر بدر میں ریت اٹھانا ثابت کرنا پڑے گا، اور ریت اٹھا کر پھر کافروں کی طرف پھینکنا ثابت کرنا پڑے گا۔ اب یہ سارا تذکرہ مجھے بتائیے سورت کا ہے یا سیرت کا؟ اب اس میں ہمارے لیے سیرت کا کیا پہلو ہے؟ ہمارے لیے یہ تو نہیں ہے سامنے دشمن آ جائے تو اس کی آنکھوں میں ریت ڈال دیا کرو، یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے۔ سامنے دشمن آ جائے تو مٹھی بھرو اور دشمن کی طرف پھینک دو، اس میں سیرت کا کوئی پہلو نہیں ہے، یہ سورت کا تذکرہ ہے، یہ سورت کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم نے سورت کے تذکرے کا بہت زیادہ ذکر کیا۔ ہاں سیرت بھی اہم ہے، لیکن سیرت تبھی پیدا ہوتی ہے جب پہلے سورت دل میں سما جائے۔ سورت آئے گی تو آپ کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، سورت آئے گی تو آپ کے دلوں میں محبت پیدا ہو کر سیرت کے متلاشی بنائے گی آپ کو۔ اور اگر سورت ہی نہ آپ سمجھ سکے تو آپ سیرت کی طرف کیسے جائیں گے؟ اس لیے میلاد منانا بھی بہت اہم ہے اور میلاد سمجھنا بھی بہت اہم ہے۔ اب اس کے لیے دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، مکہ میں قحط آ گیا، 3 برس گزر گئے، بارش نہیں ہوئی، 3 سال ایک آسمان سے قطرہ بھی بارش کا مکے میں نہیں گرا، سوائے زمزم کے تمام پانی خشک ہو گئے۔ اہل مکہ کی زندگیاں اتنی اجیرن ہوئی کہ جانور مر گئے، پرندوں کے غول گرتے جاتے اور مرتے جاتے، انسانی زندگی منجمد ہو گئی۔ اہل مکہ اکٹھے ہو کر کعبے میں نہیں آئے، اہل مکہ اکٹھے ہو کر حجر اسود کے پاس نہیں آئے، اہل مکہ اکٹھے ہو کر حتیم میں نہیں آئے، اہل مکہ اکٹھے ہو کر رکن یمانی کے پاس جمع نہیں ہوئے، اہل مکہ نے صفا مروہ کے درمیان مقام صحیح پر قیام نہیں کیا، اہل مکہ نے نماز استسقاء نہیں پڑھی، اہل مکہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں نہیں کی۔ مکہ والے سارے اکٹھے ہو کر کدھر آئے؟ سردار مکہ سیدنا حضرت عبد المطلب کے ہاں۔ بارش نہیں ہو رہی، آپ سردار ہیں مکہ کے، آپ دعا کریں بارش ہو، آپ دعا کریں بارش ہو۔ سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ کعبے میں نہیں گئے اکیلے، حضرت ابو طالب کو بلایا، کہا ابو طالب ادھر آؤ بیٹے، آگے کہا میرے پوتے محمد کو لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار لائے گئے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ یوں حضور کو اٹھایا، اس طرح خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے لے آئے، فضا میں اچھالا، جس طرح ہم بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے بچے کو اچھالتے، یوں فضا میں اچھالا سرکار کو دادا نے، اور اچھالنے کے بعد کیا کہا؟
میں یہ نہیں کہتا میں حرم میں کھڑا ہوں، میں یہ نہیں کہتا میں تیرے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوں، میں کہتا ہوں اس بچے کا صدقہ بارش عطا کر دے۔ یہ حضور کے دادا کا عمل اچھالا آسمان کی طرف، کیا میں رب کو یہ بچہ دکھا رہا ہوں، اچھال کر کہا اس بچے کا صدقہ بارش دے دے۔ سرکار اوپر سے اچھل کر واپس حضرت عبد المطلب کی گود میں آئے، الفاظ مکمل ہوئے، آسمان کے کناروں سے بدلی اٹھنا شروع ہو گئی۔ حضور کے دادا میرے آقا کو لے کر گھر نہیں پہنچے تھے، سارا مکہ پانی سے جل تھل ہو گیا۔ یہ صورت کا تذکرہ تھا، سیرت کا نہیں۔ یہ صورت کا کمال۔ میلاد اس لیے لازم ہے کہ میلاد النبی اس لیے منانا لازم ہے کہ میلاد کے ذریعے حضور کی صورت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور صورت ہی سیرت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ صورت کے بغیر آپ سیرت تک جا ہی نہیں سکتے۔ قرآن کریم نے اس لیے سب سے زیادہ میرے آقا کی صورت کو بیان کیا۔ سیرت کے لیے دو لفظ قرآن نے مخصوص کر دیے، ایک اطاعت کا، ایک اتباع کا۔ یہ اطاعت اور اتباع کا دو لفظ قرآن نے مخصوص کر دیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو۔ ان دو لفظوں کے علاوہ کوئی اور دعوت مجھے بتائیے۔ اس کے مقابلے میں سارا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، الحمد سے لے کر والناس تک جس سپارے کو آپ کھولیں گے اس میں حضور کی صورت کا ذکر آپ کو ضرور ملے گا۔ صورت کا ذکر ضرور ملے گا۔ اس لیے میلاد منانا اتنا اہم ہے کہ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے سب سے زیادہ قرآن میں حضور کی صورت کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ تذکرہ اس صورت سے محبت پیدا ہوگی، تب جا کر تم سیرت کی طرف متوجہ ہوگی۔ یہاں مجھے جو تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سیرت پر زور دینے والوں کو تو ہم نے کبھی مشرک نہیں کہا، سیرت پر زور دینے والوں کو تو ہم نے کبھی کافر نہیں کہا، سیرت پر زور دینے والوں کو تو ہم نے کبھی برا نہیں کہا۔ ہم نے کہا بہت اچھا عمل ہے، بہت اچھا طریقہ ہے کہ حضور کی سیرت کا تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن جب صورت کے تذکرات شروع ہوتے ہیں تو پھر شرک کے فتوے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے، جبکہ اللہ کا قرآن سب سے زیادہ اس کی دعوت دے رہا ہے۔ کہیں حضور کی عمر کی قسمیں قرآن اٹھا رہا ہے، کہیں سرکار کی چادر اوڑھنے کی قسمیں، کہیں حضور کے چہرے کی قسمیں، کہیں حضور کے ہاتھ مبارک کو اللہ اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے، کہیں حضور کے عملوں کو اللہ اپنے عمل قرار دے رہا ہے۔ سارا قرآن دیکھیں۔ اصحاب فیل حضور سے پہلے اسی سال سرکار کی ولادت باسعادت ہے، لیکن ابرا بادشاہ حضور کی کائنات میں تشریف آوری سے پہلے غرق کر دیا گیا۔ ابرا کا لشکر تباہ کر دیا گیا تھا۔ یہ یمن کا بادشاہ تھا جو بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اور سب سے طاقتور جانور لے کر آیا تھا، فخر سے آیا تھا کہ میں بیت اللہ کو ڈھا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے اس کو تباہ و غرق کر دیا، لیکن اللہ دیکھیے حضور کے ساتھ کتنے پیار سے بیان کر رہا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے اصحاب فیل والوں کا حشر ہم نے کیا کیا؟ اب واقعہ بیان کرنا ہے نا تو سیدھا واقعہ بیان ہو جاتا۔ کیف اصحاب الفیل، یہاں سے عبارت شروع ہونی چاہیے۔ علم ترى کیف، کلام کی توجہ حضور کی طرف رکھی گئی کہ محبوب آپ نے دیکھا نہیں ہم نے فیل والوں کا حشر کیا کیا۔
اس طرح آپ قرآن کا مطالعہ کرتے جائیں. میں کسی حدیث کا سہارا نہیں لے رہا، میں آپ کو صرف تنہا قرآن کی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کو کھول کر دیکھیں. قرآن میں سب سے زیادہ ذکر آپ کو حضور کی صورت کا ملے گا، جس سے پتہ چلے گا کہ میلاد منانا کتنا اہم ہے، کہ اللہ اپنے محبوب کی صورت کے تذکرے سب سے زیادہ کر رہا ہے. جس شہر میں، جس گلی میں میرے حضور چلے، اس گلی اور شہر کی قسم اللہ کھا رہا ہے. اس میں سیرت کا کون سا پہلو ہے؟ مجھے بتائیے تو صحیح، مجھے بتائیے نا کہ سیرت کا پہلو کون سا ہے. اب سیرت کا پہلو تو یہی بنتا ہے نا کہ میرے محبوب چلتے تھے، ان کے قدم، ایک قدم دوسرے قدم کے درمیان 12 انچ کا فاصلہ ہوتا تھا. ایمان والو، محبوب سے قدم آگے مت بڑھانا، جب تم چلو تو تمہارا فاصلہ بھی 12 انچ رہنا چاہیے. یہ تو ہوئی سیرت. لیکن یہاں سیرت کا کون سا پہلو ہے؟ لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھا رہا کہ یہاں مکہ ہے. ان تخل بہذا البلد، شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں تو جو اس میں پھرتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان تخل بہذا البلد، محبوب تو اس شہر میں پھرتا نظر آتا ہے نا، تو اس کی گلیاں مجھے اتنی پیاری لگتی ہیں جہاں تم پھرتا ہے. میں ان گلیوں کی بھی قسم اٹھا رہا ہوں جدھر تو جا رہا ہے. اچھا، پھر میں آپ سے ایک اور سوال یہاں کرنا چاہتا ہوں. کیا قرآن وہیں چپ ہو گیا؟ جب حضور مکہ کی گلی میں پھر رہے تھے اور اللہ یہ قسمیں اٹھا رہا تھا، تو کیا یہ حکم وہاں ختم ہو گیا؟ نہیں، یہ حکم ازلی ابدی ہے. قرآن دائمی ہے، قرآن ازلی ہے. جب سے اللہ ہے اس وقت سے قرآن ہے، اور جب تک اللہ ہے اس وقت تک قرآن ہے. قرآن واحد کلام ہے جو اللہ کی ازلی ابدی کلام ہے. اسی لیے محدثین نے لکھا کہ ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، 1000 سال پہلے سے اللہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا تھا. آدم کی دنیا میں آنے سے 1000 سال پہلے اللہ سورہ یاسین کی تلاوت فرماتا تھا. اب معلوم یہ ہوا کہ یہ ازلی کلام ہے اور یہ ابدی کلام ہے، قیامت تک رہے گا. اب اشارہ کیا دیا؟ لا اقسم بہذا البلد ان تخل بہذا البلد، قیامت تک یہ قائم رکھنا. میں نے مکہ شہر کی قسم، مکہ کی شہر کی قسم بیت اللہ کی وجہ سے نہیں کھائی ہے، اس لیے کھائی ہے کہ محبوب ان گلیوں میں پھرتا ہے. ایمان والو، جہاں تم محفل سجاؤ گے، جس گلی میں محفل کرو گے، جس گلی میں میلاد مناؤ گے، میرا محبوب وہاں آئے گا. میں اس گلی کی ہی قسم اٹھا رہا ہوں، کیونکہ میں نے ایک اصول بنا دیا ہے، ایک ضابطہ دے دیا ہے کہ جس گلی میں محبوب جائے گا اس گلی کی قسم ہے. باقی ضابطے ختم کر دیے. اور یہاں میں ایک اور آپ کے سامنے دلیل رکھنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی حضور ویسے تو جلوہ گری ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن میری آرزو پر میں چاہتا ہوں ایک دن میرے گھر دعوت ہو جائے. سرکار نے دعوت قبول کر لی، مدینہ طیبہ کے کی یہ مدنی زندگی کی بات. اب سرکار چلے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما بھی ساتھ تھے. اب حضور چل رہے ہیں، حضرت عثمان بھی پیچھے ہیں، آگے آگے سرکار ہیں، یہ تینوں یار پیچھے جا رہے ہیں. اب حضرت عثمان غنی نے اپنی نظریں حضور کے قدموں پر جمائی ہوئی ہیں، حضور کے قدمین شریفین پر جمائی ہوئی ہیں، اور زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں. اب حضور حضرت عثمان غنی کے ہاں پہنچ گئے، دعوت ہوئی، دعوت کھائی. اس کے بعد سرکار واپس تشریف لے آئے. اگلے دن دوبارہ مسجد نبوی میں یہ تینوں یار بیٹھے سرکار کے، تو دو نے سوال کر لیا، عثمان کل کیا وجہ تھی؟ ہم نے دیکھا تمہاری نظریں حضور کے قدموں پر جمی ہوئی تھیں اور تم زبان سے کچھ کہہ رہے تھے. تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا، میں مسجد نبوی سے لے کر نا اپنے گھر تک حضور کے جتنے قدم اٹھے وہ میں گن رہا تھا، وہ قدم میں گن رہا تھا کہ حضور کے کتنے قدم اٹھے ہیں جو میرے گھر کی طرف چلے. تو کہا اس کا فائدہ؟ کہا میں نے یہ قسم اٹھائی ہے
حضور میرے گھر میں جلوہ افروز ہوئے نا، میں ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کروں گا، ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کروں گا۔ تو انہوں نے کہا اس میں کون سی بات ہے؟ باقی دو یاروں نے کہا اس میں کون سی بات ہے کہ یہ قسم کیوں اٹھا لی؟ سرکار تو کی جلوہ افروزی تو ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے، لیکن ہم نے ایسا عمل نہیں کیا۔ تو حضرت عثمان غنی نے آگے سے جواب پتہ ہے کیا دیا؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ لا اقسم بہذا البلد، جس گلی میں حضور جائیں رب اس گلی کی قسم اٹھاتا ہے، تو اگر رب حضور کی گلی میں پھرنے کی قسمیں اٹھاتا ہے تو پھر عثمان نے تو رب کی سنت ادا کی ہے کہ حضور آئے ہیں تو اس خوشی میں ہر قدم پر عثمان ایک غلام آزاد کرے گا۔ یہ اصول طے ہو گیا نا، اصول طے ہو گیا، قرآن نے اصول دے دیا کہ مکہ شہر کی قسم بیت اللہ کی وجہ سے نہیں اٹھائی جا رہی ہے، حضور کے قدمین شریفین جن گلیوں میں لگتے ہیں ان قدمین شریفین کی وجہ سے گلیاں اللہ کی نگاہ میں اتنی معتبر ہو گئی ہیں کہ اللہ ان گلیوں کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اب فیصلہ کیا ہو گیا کہ یاد رکھنا جہاں بھی تم حضور کا میلاد کرو گے، اگر تمہارا گھر ہے، گلی ہے، بستی ہے یا محلہ ہے، جہاں حضور کا ذکر ہوگا وہاں یاد رکھنا حضور کی تشریف آوری ہوگی، اور جہاں نبی کی تشریف آوری ہوگی رب اسی گھر کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ یہ ایک اصول ضابطہ طے ہو گیا، قرآن نے ایک ضابطہ دے اصول دے دی۔ تو یہ تذکرہ کس کا ہے؟ سورت کا، یہ سیرت کا تذکرہ نہیں۔ اب حضرت عثمان غنی نے جو عمل کیا وہ ہمارے اوپر فرض تو نہیں ہوا نا کہ ہم بھی اس طرح ہر غلام آزاد کریں، نہیں، ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ یہ سورت کے تذکرے ہیں، ان سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ان سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حضور کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اس لیے میلاد لازم ہے، ضروری ہے میلاد کا ذکر، کیونکہ میلاد کے ذریعے دلوں میں محبت مصطفیٰ پیدا ہوتی ہے۔ حضور کے حسن کے تذکرے، حضور کے جمال کے تذکرے، حضور کی خوبصورتی کے تذکرے، سرکار دو عالم کی محبتوں کے تذکرے، یہ دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں۔ اصل یہ محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، جو دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں وہ یہ چیزیں ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی سب سے زیادہ حضور کے حسن کے ہی تذکرے کرتے تھے، جمال کے تذکرے کرتے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے قرآن ہم سے زیادہ سمجھا تھا، وہ قرآن کے ہم سے بہترین قاری تھے، وہ قرآن کے ہم سے بڑے عالم تھے، اور انہوں نے صاحب قرآن کے سامنے بیٹھ کر قرآن سمجھا تھا۔ وہ جانتے تھے اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ محبوب کے حسن کے ذکر کیے، حضور کی حسن و جمال کے تذکرے قرآن نے سب سے زیادہ کیے۔ والضحیٰ کی ساری صورت حضور کے جمال پر ہے، والنجم ساری صورت حضور کے واقعہ معراج پر ہے، اور واقعہ معراج میں اللہ کیسی کیسی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ والنجم سب سے بڑا ستارہ اللہ نے قرآن میں حضور کو قرار دیا، کہا یہ شمس و قمر جو تم سمجھتے ہو نا، یہ شمس و قمر کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ان کے حسن سے خیرات لے کر چمکتے ہیں۔ ان کا حسن دیکھ لو تو تمہیں پتہ ہی چلے کہ ان کا حسن ہے کیا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے میلاد منانا لازم ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تذکرہ حسن سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، حضور کی صورت کے تذکرے سے دلوں میں محبت آتی ہے، اور محبت ہی آپ کو سیرت کی طرف لے جائے گی۔ اگر محبت نہیں ہے تو آپ کبھی بھی سیرت کی طرف نہیں جا سکیں گے۔ تو محبت پیدا کرنے کے لیے سیرت نہیں، صورت مقدم ہے۔ صورت ہوتی ہے تو پھر محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر گلاب کا تذکرہ جتنا مرضی کیا جائے لیکن گلاب سامنے رکھ کر نہ دکھایا جائے وہ کھلتا کیسے ہے، گلاب سامنے رکھ کر بتایا نہ جائے کہ اس کی پنکھڑیاں ہوتی کہتی ہیں، اس کے جو ہے نا وہ رنگت میں کشش کتنی ہے اور اس کی خوشبو کھینچتی کتنی ہے، اپنے آس پاس کے ماحول کو معطر کتنی کرتی ہے، تو آپ مجھے بتائیے آپ گلاب کے شہدائی بنیں گے؟ ہرگز نہیں بن سکیں گے۔ تو پہلے ذات مصطفیٰ کو کھولنا ہے، جب ذات مصطفیٰ کھل جائے گی حضور کی ذات کی ہمیں سمجھ آ جائے گی، جب ذات مصطفیٰ کا تذکرہ، حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ، حضور کے کمالات کا تذکرہ ہمارے سامنے کھلے گا تو پھر دلوں میں محبت پیدا ہوئی جو سیرت کی طرف لے کر جائے گی۔ تو اس کے بغیر آپ سیرت کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔
سیرت بہت اچھا عنوان ہے، اس سے ہمارا انکار نہیں ہے، لیکن یہ صحیح معنوں میں پیدا کرنے کے لیے پہلے سورت کا تذکرہ لازم ہے۔ اب سورت کے بنا جو سیرت کے پیچھے بھاگے گا، یقین جانیے وہ کبھی بھی حضور سے سچی محبت نہیں کر سکے، وہ کبھی بھی نہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ حضور کی ذات میں نقص ڈھونڈتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے ذات مصطفیٰ کو جانا نہیں ہوتا، سیرت کے پیچھے پڑ جاتے، اور جو ذات مصطفیٰ کو جان کر سیرت کی طرف آتے ہیں نا، پھر وہ ذات مصطفیٰ کو جاننے کے بعد پھر حضور کی ذات میں نقش نہیں ڈالتے، پھر وہ نقش نہیں ڈالتے، وہ سمجھتے ہیں کہ جس آقا کے حسن کا یہ ذکر ہے، اس آقا کی ذات پر اگر میں درود و سلام پڑھوں تو وہ خود سنتے ہیں، تو پھر وہ سیرت کی طرف جب آتا ہے تو پھر جہاں بھی کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے نبی مجھے دیکھ رہے ہیں، اور یہ چیز صورت کے ذریعے پیدا ہو، سیرت کے ذریعے نہیں، صورت کے ذریعے۔ تو اس لیے میلاد منانا لازم ہے، میلاد کا تذکرہ ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے